اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, welcome to Superior College Miawali online classes. I am Hafiz Muhammad Rafiq, Head of Department Islamic Study. عزیز طلباء، آج ہم چیپٹر نمبر 2 کا ایک اور بہترین ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس ٹاپک کا نام ہے میرے بیٹے جہاد، اس کی اقسام اور فضائل. یعنی آج ہم جہاد کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، اس کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، پھر اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے میرے بیٹے جہاد کا لغوی معنی، جہاد کا لغوی معنی، یہ جو لفظ جہاد ہے، یہ لفظ یا تو عربی زبان کے لفظ جہاد یا جوہد سے نکلا ہے. یعنی اس کے دونوں الفاظ آ سکتے ہیں، جیم کے اوپر زبر بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیم کے اوپر پیش بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کا لغوی معنی کیا ہے میرے بیٹے؟ کوشش کرنا. تو یہ آپ کا پہلا MCQز ہے، جہاد کا لغوی معنی ہے. تو جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا. اب جہاد کا اصطلاحی معنی، دین کی اصطلاح میں دین اسلام کی سربلندی، ملت کے دفاع، نیکی کی اشاعت اور بدی کے خلاف کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے. یعنی دین کی اصطلاح میں اسلام کی سربلندی، اس کے دفاع اور اس کی اشاعت کی خاطر، اس کے پھیلاؤ کی خاطر کی جانے والی جس طرح کی بھی کوشش ہوگی اسے جہاد کہتے ہیں. تو یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن گیا کہ جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. اب میرے بیٹے جہاد کی فرضیت، تو جہاد بھی 2 ہجری کو ہی فرض ہوا ہے. جہاد کی فرضیت کب ہے میرے بیٹے؟ 2 ہجری کو. اب اس کے بعد جہاد کی اہمیت، یاد رکھو میرے بیٹے کہ جہاد جو ہے یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان، یعنی جو پلرز آف اسلام میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے، ان میں جہاد نہیں تھا. لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی جو چھت ہے وہ جہاد قرار دیا گیا ہے. یعنی جہاد کو اسلام کی چھت کہا جاتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِہاد، کہ اسلام کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میری بیٹی جب جہاد ہوگا تو ہی اسلام کی حفاظت ہوگی. ہاں، اگرچہ انسان کا انسان کے خلاف خون بہانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اسلام بہت ساری صورتوں میں، بہت سارے مواقع پر مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیتا ہے. کیونکہ اگر اہل حق اپنا دفاع کرنا چھوڑ دیں گے تو اہل باطل، طاغوتی قوتیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اہل حق پر غالب آ جائیں گی. تو جب شیطانی طاقتیں، شیطانی قوتیں اہل حق پر غالب آ جائیں گی تو پھر ساری دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ فساد پھیل جائے گا. تو اسلام اسی فساد کو روکنے کے لیے، اسی فساد کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کو قتال کا حکم دیتا ہے. اب ہے میرے بیٹے، ایک ہوتی ہے جنگ اور ایک ہے جہاد. جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے؟ یہ آپ کا ایک اہم ترین MCQز ہے، شارٹ کوشچن ہے میرے بیٹے کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے. تو جنگ اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنے ذاتی پرسنل بینیفٹ کی خاطر کرتا ہے. جب انسان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر
کسی سے لڑائی کرتا ہے یا اس کا مقصد صرف اور صرف کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے تو اسے جنگ کہتے ہیں. لیکن جہاد صرف اور صرف دین حق کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ ہے میرے بیٹے جنگ اور جہاد میں فرق کہ جنگ انسان ذاتی مفاد یا دنیاوی مقاصد کی خاطر کرتا ہے، جبکہ جہاد محض صرف اور صرف اعلاء کلمۃ الحق، حق کلمے کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کیا جاتا ہے. اب میرے بیٹے جہاد کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وَقَاتِلُوا اور اللہ کے راستے میں لڑو، وَقَاتِلُوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں. آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے لڑو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنة فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور پورے کا پورا دن اللہ کے لیے ہو جائے، یہ سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے. آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون والمهاجرین فی سبیل اللہ، کہ گھروں میں بیٹھنے والے، قاعدون گھروں میں بیٹھنے والے، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، لا یستوی برابر نہیں ہیں. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپس میں ایکول نہیں ہیں. آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو. آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے سورہ صف پارہ نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب الذین ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ صفا جو اس کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وَلَا تَقُولُوا اور تم نہ کہو لمن اس آدمی کو یقتل فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اموات مردہ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21 کے اندر کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت عطا کرتے ہیں. تو یہ میرے بیٹے جہاد کی اہمیت کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے 8 آیات اور ان کا ترجمہ بیان کیا ہے. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے جہاد کی اہمیت احادیث کی روشنی میں. جہاد کی اہمیت میں
اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات موجود ہیں جس سے جہاد کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ان بے شمار احادیث میں سے چند ایک احادیث آپ کے سامنے میرے بیٹے میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی جنت جہاد کے نتیجے میں ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد ماضٍ جاری رہے گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ حدیث نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے طاقت سے روکے، زبردستی روکے، اپنے بازو سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو اس برائی کو زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اس کو دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے مختلف درجات بیان کیے ہیں۔ تو 3 درجات بیان کیے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، زبردستی روکوائے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو تیسری صورت کیا ہے کہ کم از کم اس کو دل سے برا تو سمجھے۔ حدیث نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ حدیث نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں شہید ہونے والے کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کے تمام گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں، ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ یہاں پر 2 آنکھوں سے مراد 2 طرح کے شخص ہیں، کہ 2 طرح کے اشخاص ایسے ہیں، 2 قسم کے شخص ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ، یعنی ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو سرحد پر پہرا دینے کے لیے جاگتا ہے۔ یہاں پر آنکھ جو ہے یعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ آنکھ یہ انسان کی باڈی کا ایک حصہ ہے، تو یہاں پر ایک حصہ بول کر پورا انسان مراد لیا گیا ہے کہ 2 طرح کے شخص ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رو پڑا، اور دوسرا وہ شخص جو جہاد پر جانے والوں کے لیے جو سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، ان پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا۔ حدیث نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس رب کائنات کی، اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح اور ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابلے میں آ کر کھڑے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے کہ اگر ایک شخص گھر میں بیٹھ کر 70 نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس سے اس شخص کا درجہ زیادہ ہے جو اللہ کی راہ میں آ کر دشمنوں کے مقابلے میں لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میرے بیٹے جہاد کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ جہاد کی اقسام کیا ہیں۔ ہم نے ابھی تک جہاد کا لغوی معنی، جہاد کا اصطلاحی معنی، جہاد کی فرضیت، پھر جہاد کی اہمیت، پھر جہاد کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، جہاد کی اہمیت احادیث کی روشنی میں پڑھ لی ہے۔ اب یہاں سے ہم میرے بیٹے جہاد کی اقسام شروع کرنے لگے ہیں۔ تو جہاد کی اقسام کے اندر سب سے پہلی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ جہاد بالنفس۔ کیا ہے میرے بیٹے؟ جہاد بالنفس، یعنی نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ جہاد کی پہلی قسم ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پھر اس انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، نیکی کا راستہ بھی دکھا دیا، بدی کا راستہ بھی دکھا دیا، اور پھر اس انسان کو دونوں کے رزلٹ بھی بتا دیے کہ اگر نیکی کے راستے پہ چلو گے تو جنت کے حقدار ہوں گے، اگر بدی کے راستے پہ چلو گے تو جہنم کے حقدار بنیں گے۔ دونوں راستے دکھا کر پھر اللہ رب العالمین نے اس انسان کو آزاد کر دیا ہے کہ اے انسان اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو سیدھے راستے پر چل، تو چاہے تو برے راستے پر چل۔ تو یاد رکھو میرے بیٹے، انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکنے والی جو پہلی قوت ہے وہ انسان کی اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ ہر وقت انسان کے دل کے اندر مجزم رہتی ہیں اور یہی خواہشات انسان کو برائی پر ابھارتی ہیں۔ لہذا ان کو قابو رکھ کر اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنا یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، اور خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک ایم سی کیوز بھی ہے، شارٹ کوشچن بھی ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا کون سا جہاد کہلاتا ہے؟ جہاد اکبر، یعنی سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، وہ ہے مجاہد۔ جہاد کی دوسری قسم شیطان کے خلاف جہاد۔ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا بھی بہت ضروری ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کرتی ہیں۔ یعنی یہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان پر قابو پا لینے کے بعد یہ جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور اس شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ضرور بھٹکاؤں گا۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کرتے ہیں۔ اب یہ شیطانی طاقتیں یہ مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسلم معاشرے کے اندر ایک مسلمان علاقہ ہے، ایک مسلمان ملک ہے، اور اس ملک کے اندر اس کی سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر جب غلط رسوم و رواج پائے جاتے ہیں تو بھی یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا، اب جو شخص اس سوسائٹی کے اندر کسی بھی قسم کی برائی کو دیکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ پھر وہ اس برائی کو روکے، کہ جب تم میں سے کوئی ایک برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو طاقت سے، اپنے بازو سے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اس کو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو جہاد کی تیسری قسم ہے میرے بیٹے جہاد بالمال۔ بسا اوقات ایک انسان، اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جہاد پر جاؤں، لیکن حالات ایسے میسر نہیں آتے کہ وہ خود جہاد میں شریک ہو جائیں، تو جہاد پر جانے والوں کی امداد کر دینا، مال کے ذریعے سے مدد کر دینا، یہ بھی جہاد بالمال کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی اپنے مال کو دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ اور یہ جہاد اس لیے جہاد شمار کیا گیا ہے چونکہ انسان کو اپنی اولاد کے بعد جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ مال سے ہے، تو جب مال جیسی چیز وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس لیے اس کو جہاد جتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی قرآن پاک کے اندر جہاد کا حکم دیا ہے تو وہاں پہلے مالی جہاد کا ہی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے، تیر بنانے والا، تیر خریدنے والا، اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ کے دشمن کے خلاف تیر چلانے والا، یعنی مجاہد۔ جہاد کی چوتھی قسم ہے میرے بیٹے جہاد بالعلم۔ اب جہاد بالعلم جو ہے اس کے 2 طریقے ہیں، جہاد باللسان کہ انسان زبان کے ذریعے سے بھی جہاد کر سکتا ہے، اور جہاد بالقلم، قلم کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں جہاد بالعلم میں ہی شامل ہیں۔ تو جہاد باللسان، جہاد باللسان سے مراد زبان سے جہاد کرنا، یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ جہاد باللسان ہے۔ کیونکہ زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیشہ حق گوئی سے کام لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو جہاد بالعلم کی دوسری صورت کون سی ہے؟ جہاد بالقلم۔ جہاد بالقلم سے مراد ہے کہ قلم کے ذریعے جہاد کرنا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاد بالقلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ میرے بیٹے یہ دور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، یعنی اخبار، رسائل اور کتب وغیرہ سے دین اسلام کی اشاعت میں بہت مدد لی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے لوگوں کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ تو جہاد بالعلم، اس کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں، جہاد باللسان اور جہاد بالقلم۔ یہ جہاد باللسان اور جہاد بالقلم یہ دونوں جہاد بالعلم کی ہی اقسام ہیں۔ 5ویں صورت جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے جہاد۔ اب تلوار کے ذریعے سے جو جہاد ہے اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، 2 اقسام ہیں، مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد۔ اب مدافعانہ جہاد کیا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم قوت کسی اسلامی ملک پر حملہ کر دیں یا اس پر قبضہ کر لیں تو اس ملک کے مسلمانوں پر بالخصوص اور پوری ملت اسلامیہ پر بالعموم اپنے دین و ایمان
ملک، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جو لڑائی لڑی جاتی ہے اسے مدافعانہ جہاد کہتے ہیں۔ مصلحانہ جہاد کیا ہے میرے بیٹے؟ مصلحانہ جہاد کو اصلاحی جہاد بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ بات فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے اور اس کی سربلندی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ میں کوئی بھی غیر مسلم قوتیں رکاوٹ کا باعث بنے تو ان طاغوتی قوتوں کو کچل دینا یہ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے میرے بیٹے جہاد بالسیف کی دو صورتیں، مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد۔ اب ہم پڑھیں گے جہاد کے فضائل یا اس کے فوائد۔ تو جہاد کے فوائد اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت فضائل بیان کیے ہیں جہاد کے بارے میں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بیٹے جہاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک اہم سورس ہے، ذریعہ ہے، یعنی محبت الہی کا ذریعہ۔ جہاد اللہ کی راہ میں سب سے بڑی عبادت ہے کیونکہ اس میں ایک شخص اپنی سب سے قیمتی چیز، اور وہ چیز کیا ہے؟ جان، اللہ کو نظر کر دیتا ہے، اللہ کی نظر کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ان اللہ، کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بیٹا جو شہادت کا درجہ ہے، جو شہادت کی موت ہے، وہ موت نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا کا جو اللہ کا ایک فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ رول اس کے اوپر اپلائی ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا انسان اگرچہ اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے شخص کو مردہ کہنے سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ وہ زندہ جاوید ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص کو، يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اسے تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو جہاد کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، کہ ایک شخص جہاد میں گیا اور وہاں پر جا کر جام شہادت نوش فرمایا، شہید ہو گیا، تو جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو گناہوں کی بخشش کی خوشخبری اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جہاد کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ جہاد جنت میں دخول کا سبب ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، لڑنا، یہ دنیا کی نہ صرف بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ فتن اور فساد کا خاتمہ۔ جہاد کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں، فساد ہیں، ان کا کیا ہے؟ قلع کما کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، ان کو جڑ سے اکھیڑ ڈالنا۔ اسلام کے دشمنوں کا غلبہ ختم کرنے کے لیے جہاد بہت ضروری ہے۔ دشمنوں کا ایسا غلبہ جو لوگوں میں اشاعت اسلام اور لوگوں کے قبول اسلام میں رکاوٹ ہو یا مسلمانوں کا اسلام پر کاربند رہنا مشکل کر دے، وہ فتنہ کہلاتا ہے۔ اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ یہ سب سے اہم سورس ہے، سب سے اہم ذریعہ ہے۔ کہ دیکھیں میرے بیٹے کہ ایک ملک کے اندر آپ کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے سے رکاوٹ کا، آپ کو اسلام قبول کرنے سے آپ کو روکا جائے، آپ کو اسلام کے اصولوں پر کاربند رہنے سے منع کیا جائے، آپ کے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا جائے، تو ایسی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد جہاد کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ جہاد یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے ذریعے سے حاصل ہونے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یعنی جب ایک شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس اقرار کے بعد اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہونے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، جو مسلمانوں کی بقا کی ضامن بھی ہے، اور جہاد ہی کے نتیجے میں ہم کفر کی غلامی سے بچ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام جہاد کے لیے نکلنا، یہ دنیا اور ما فیہا جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں ان تمام سے افضل ہے۔ اور جہاد کا ایک اور فائدہ کہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ۔ میرے بیٹے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر اچھے عمل کرے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس انسان کو اس مقصد کی کامیابی ممکن بنا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاؤں راہ خدا میں غبار آلود ہو جائیں، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ ہے میرے